سلانے والی نہیں جگانے والی صلوات چاہیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ کہف سے تبرکاً آغاز کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، فرمایا جو کچھ بھی زمین پر ہم نے خلق کیا ہے وہ زمین کی زینت ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے، اللہ جانے کس کے سر سے گزر گئی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، فرمایا زمین کا سبزہ، چمنستان، پھل پھول بوٹے گلزار گلستان، یہ سب پہاڑ دریا یہ زمین کی زینت ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو زمین بنجر نظر آئے۔ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ، فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی۔ ستارے نہ ہوں آسمان اندھیر نگری نظر آئے۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت بخشی۔ اگر مومن کے دل میں ایمان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک گوشت کا بے قیمت لوتھڑا ہوگا، اس کی کوئی قیمت رہے گی نہیں۔ قرآن نے سعید بھائی عید کو بھی زینت کہا ہے۔ سورہ طٰہٰ پڑھنا، جب موسیٰ کو جادوگروں نے سعید بھائی چیلنج کیا تو قالا موعدہم یوم الزینت، کہ تمہارا میرا وعدہ زینت والا دن یعنی عید والا دن۔ عید نہ ہو تو عید کی ضد ماتم ہے۔ چار آیتیں میں نے پڑھ دی اور بس میں اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ زمین پر جو کچھ ہے وہ زمین کی زینت، نہ ہو تو بنجر۔ آسمان پر جو تجلیاں ہیں وہ آسمان کی زینت، نہ ہو تو آسمان اندھیرے۔ مومن کے دل میں ایمان مومن کے دل کی زینت ہے، نہ ہو تو مومن بے دین۔ عید نہ ہو تو ماتم، اور جس بی بی کے فضائل میں نے پڑھنے ہیں وہ علی کی زینت ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں اب میری زبان تو سردار صاحب لڑکھڑا رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ پا رہا کیونکہ میرا اتنا کلیجہ نہیں، پر میں اشارے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ علی کی زینت ہے، جیسے سبزہ و گلستان زمین کی زینت ہے، نہ ہو تو بے آباد۔ جیسے ستارے شمس و قمر فلک کی زینت ہیں، نہ ہو تو آسمان بے نور۔ اللہ جانے کون، ہاں جو اچھل رہے ہیں داد دے رہے ہیں یہ کس خوشی میں نہیں جانتا، اور جو ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے یوں گھور رہے ہیں اللہ جانے وہ کس خوشی میں۔ بہرحال اگر ہے کلیجے میں دم تو پھر میں کہہ دوں آسمان کی زینت نہ ہو تو وہ بے نور، جس زینب کے بغیر علی بے نور ہو جائے۔ بڑی بات۔ اچھا
نہیں میں ایک فیصلہ خان صاحب ایک فیصلہ کرانا ہے اور ہر حلال زادے سے یہ بھی ایک عالم ربانی کا قول ہے دونوں ماں بیٹی کا تقابل کرتے ہوئے انہوں نے 2 فقرے لکھے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کا پتہ نہیں فرمایا ماں کیا ہے بیٹی کیا ہے سر اٹھانا ویسے میرے لیے تو ایک ہی جملہ ملک اور کافی ہے مگر میں وہ دونوں تینوں فکرے آپ کو سنا دیتا ہوں فرماتے ہے یا ام و ابیہا وحازہ زین و ابیہا خوشی ہے کہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں سارے موالی ہیں پر میں حاضر ہی ام و ابیہا ہے ام و ابیہا وحاضر ہی زین و ابیہا ہے بزعت و ابیہا وحاضر ہی سر و ابیہا العظمت للہ العظمت للہ ویسے تو ہاشمی اصول ہے طارق کہ اس بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم زبان کو کوثر سے دھونا چاہیے ٹھیک جو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں ہاں کوثر سے ملک اور زبان کا وضو کرانا چاہیے اور کم از کم لوح محفوظ کا علم مغز میں اتارنا چاہیے بطول کی سوچوں والی پاکیزگی دل میں بٹھانا چاہیے پھر کہیں جا کے ملک عباس زینب کے فضائل کا کچھ حق ادا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں یا کون یقوم لہا من افاضلہ واحد وحاضہ یقوم لہا من افاضلہ خمسۃ من الحجج بول بیٹے جاگنا ہے اور یہاں لکھنا ہے فرمایا ماں وہ ہے جو باپ کی ماں ہے بیٹی وہ ہے جو باپ کی زینت ہے ماں وہ ہے جو باپ کا حصہ ہے بیٹی وہ ہے جو باپ کا راز ہے پلے بن رہی ہے میری باتیں بیٹی راز ہے اچھا نہیں وہ علی حسین کیوں کہہ رہا ہے ایسا اور میں قانون بتاؤں یہ بھی سورہ کہف کی ظہیر بھائی آیت ہے المالو قرآن لے آؤ ممبر پر المالو والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا مال اور بیٹے انسان کی زینت ہیں قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہیں قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہیں یہاں بیٹے بھی حسنین جیسے ہیں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں بیٹے حسنین جیسے جو عرش کے گوشوارے ہیں پھر زینت بیٹی ہے اور چونکہ ہے الولد سر لابی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے چونکہ یہاں بیٹے زینت نہیں بیٹی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں یہ باپ کا راز ہے نہیں میں سیدہ جی تو
تحفے مانگتے رہتے ہو، تحفہ دینے لگا ہوں، اور تحفے کی قدر شناس کوئی ہوتی ہے۔ سر اٹھانا، علی خود کیا ہے؟ تیرے رسول نے کہا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تو تمام جہانوں میں اللہ کا راز ہے۔ سمجھ آئے گا؟ یعنی انت سر اللہ فی العالمین، تو عالمین میں تمام جہانوں میں اللہ کا راز ہے، اور زینب اللہ کے راز کا راز ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے، کیا کہنے راز کا راز، راز کا راز، اللہ کا راز علی خان صاحب، علی کا راز ملک اور زینب۔ اور ظہیر بھائی مجھے اب بے ساختہ خیبر شکن کا فرمان یاد آ رہا ہے، جاگنا تحفہ دینے لگا ہوں۔ فرمائے اِنَّا لَنَا سِرًّا مُقَنَّعًا بِالسِّرِّ، علی فرماتے ہمارا ایک راز ایسا ہے جس نے راز کا پردہ اڑا ہوا ہے۔ مولا تم سب کو سلامت رکھے۔ ملک اور بات یہ، اسی منبر کی قسم، اب آپ اسے میرے لیے جو بھی سمجھیں، اسے میری خصت کہیں، بخل کہیں، کنجوسی کہیں، آپ اپنے آپ کو خوگر تو بنائیں، اس خاندان کے فضائل کی عادت تو ڈالیں۔ مجھے ذات واجب کی قسم میں ثابت کر دوں گا کہ آج تک جو میں نے ان کے فضائل پڑھے ہیں وہ فضا کے تھے۔ جیسے ان کے فضائل پڑھ رہے ہاں جی میں کہا قبلہ صاحب نے آنا کی پڑھا نہیں اس تو لیکن قبلہ صاحب ہے فضا نہ پڑھا کمال کر سکے میں گواہ ویسی ہے اقدار بام نارے دعا کرو علی کا 11واں بیٹا جلدی آئے، وہ منبر سجائے، میں اس کے قدموں میں کھڑا ہو کے تاکہ موقع پہ تائید و تردید کی تلوار سامنے ہو، اور پھر تمہیں پتا چلے کہ غضنفر ساری زندگی ہمیں علی نہیں قمبر سناتا رہا ہے۔
زمانہ فضا کو نہیں سمجھا، عثمان وعدے کو سمجھے گا؟ نہیں سمجھا جا سکتا، ذات واجب کی قسم نہیں کیونکہ میں نے تو ملک، اور اصل میں یہ اس وقت میری عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس بھی پوری نہیں تھی جب میں نے یہ فرمان پڑھا، اور تب سے میں نے امجد تعاقب کیا فضا کے فضائل کا، اور پھر جوں تعاقب کرتا گیا میرے 14 طبق لاہور والا روشن ہوتے گئے۔ وہ یہ تھا بھائی کہ ایک جنگ میں کچھ کنیزیں آئیں، خیبر شکر نے کہا اپنے بابا کو پیغام بھیجیے، آپ کام کر کے تھک جاتی ہیں، آپ کو بھی ایک کنیز عطا کر دیں، کچھ کام بٹ جائے گا۔ پہنچنے والوں کو میری واہ واہ، اور جو حیران ہو رہے ہیں آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کہا بابا سے ایک نوکرانی مانگ لیں۔ بطول نے پیغام بھیجا، رسول دینے پہ آمادہ ہوئے، فوراً جبریل آیا، قدم لیے، ان اللہ یقرئک السلام و یقول ان اللہ یبعث لہا خادمتن، اللہ کہہ رہا ہے آپ نہ دیں، اس کی نوکرانی میں اللہ مبعوث کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ان اللہ یبعثو یبعثو یبعثو، اتر رات جاگتے تو نہیں رہے ہو؟ کچھ ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو، تو بھی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یبعث لہا خادمتن، اللہ مبعوث کرے گا، مبعوث، بعث اللہ الرسول مبشرین و منذرین، اللہ کہتا ہے میں رسول مبعوث کرتا ہوں۔ یا رسول مبعوث ہوتے ہیں یا ان کی نوکرانیاں مبعوث ہوتی ہیں۔ یا رسول مبعوث یا ان کی نوکرانیاں، اور جن کی نوکرانیاں رسالت کے درجے پہ کھڑی ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس خاندان کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں، اور دوسرے میں نے بیٹا پڑھا کتابوں میں، جب مرزا صاحب اللہ کی بہت بڑی حجت نے، علی کے ولی عہد سے بڑی حجت کون ہو سکتی ہے؟ مولا حسن نے جو دربار شام میں خطبہ دیا تو اس میں ایک فقرہ کہا تھا کہ امیر شام اپنے درباری کتوں کو پٹے ڈال کے رکھا کر ہر شریف پر غراتے رہتے ہیں، تو اس میں میرے مولا حسن نے ایک جملہ بولا تھا، کہا تھا میں وہ حسن ہوں، میں نے ان جھولیوں میں آرام کیا ہے جن کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ اور حسن نے فضا کی جھولی میں بھی آرام کیا ہے۔ جس کی سردار صاحب دلیل یہ ہے کہ جب رسول کے لیے کھانا منگوانا تھا عرش سے تو فضا نے اپنا دامن پھیلا کے کہا الہی بحق الحجر الذی ربیت فیہ الحسنین، تجھے اس جھولی کی قسم جس میں تو نے حسنین کو پالا۔
शाबाश शाबाश हैं तूने रब्बैता तूने पाला पाल फिजा रही है हैं जब फिजा का पाला उसका पाला है तो फिर अल्लाह जाने अली का पाला क्या होगा हाँ इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको यकीन दिलाने के लिए दो लफ्ज बोल दिए माँ बाप की माँ है ये बाप की जीनत बात भूल तो नहीं गई मैं राजी हूं तुमसे थक गए हो तो बस ठीक है काफी है मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ आपस की बात है बताना किसी को नहीं अल्लाह करे मैं गलत हूँ अशरा ख़त्म हो गया आखिरी 10वीं मजलिस है इस महल्ले से मुझे ये शिकायत रही है ये नारे में शामिल नहीं होते पता नहीं चक्कर क्या है माँ बाप का हिस्सा है बेटी बाप का राज है और भाई जुमला और ऐसी बातें उलमा रब्बानी यीनी तारक जामा लिख सकते हैं मिर्जा जी गौर फरमाते हैं हेया काना यकूम लहा मिन अफाज़िलहा वाहिदुन वहिया काना यकूम लहा मिन अफाज़िलहा खमसतुम मिनल हुजज फरमाया माँ वो है कि जिसकी ताजीम उसके अफजलों में से एक ने की अब मेरा दिल सही जैदी चाहता है या मैं उड़ जाऊं है शह पर मवद्दत मायले परवाज रखना टूटे पर को मुड़ के साथ मिलाने की आदत गज़नफर में नहीं है फरमाया माँ से अफजल रसूल भी अफजल है अली भी अफजल है ताजीम सिर्फ रसूल ने की यानी जो बीबी से अफजल है उनमें से एक ने की कहा ये वो है कि 5 अफजलों ने खड़े होके इसकी ताजीम की ठीक है ना अमीर कायनात ने की हसन मुज्तबा ने की सुल्तान करबला ने की ज़ैनुल आबिदीन ने की बाक़िरुल उलूम ने की 5 हुज्जतों ने और अगर यही हो तो फिर अगला फिक्रा सुन लेना हाँ कुछ कहना है हाँ इसमें शक क्या है इसमें शक क्या है बाकी कर रहे हैं और आज वाला चलो तुम्हारा सवाल पर जुमला पहले अपना जुमला बाद में एक खुशकिस्मत आरिफ आलिम से मुलाकात हुई इमाम ज़माना की उसने कहा मौला ग़ैबत बड़ी लंबी होती जा रही है हमारा दिल फटता है मौला कब ज़ुहूर करेंगे तवज्जो मैं झूठ बोलूं अभी कहर इलाही की बिजली मुझ पर गिर पड़े मेरी ज़बान पे फालिज हो जाए रसूल मुझे अपना उम्मती अली अपना शिया हुसैन अपना मातमी और बारवा अपनी रैयत न माने इतनी बड़ी बद्दुआएं मिंबर हुसैनी पे बैठकर कोई अपने आप को नहीं देता जो शक करे उसके शजरे में मुझे शक है ये उसूल है ये उसूल है कहा मौला ग़ैबत लंबी होती जा रही है ज़हूर कीजिए फरमाए लफू बिल्लाह बेहक़ अम्मती ज़ैनब कहा अल्लाह को मेरी फूफी ज़ैनब के हक की कसम दो मेरा ज़हूर होगा समझ में आ रही है जो है जी इमाम ज़माना कह रहे हैं अब अल्लाह जाने क्या हक है उस पर इसका हाँ जी मेरा ये फजीलत होते हैं ये आंसू
जो इनके फजाइल पे बहें। हाँ, और मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ ये सुन्नत सलमान है जी, कि जब दिल की ठंडक इंतहा को पहुंचती है तो फिर हाँ, पर मैं इस बीबी के हक की कसम दो अल्लाह को, कम से कम मेरे इल्म के तो हाथ खड़े हैं, मैं नहीं बता सकता कि इसका हक उस पर है क्या है? हाँ, इतना बता सकता हूँ, बीबी का एक लक़ब है हयातुस सारियत लिल कुरान, कुरान की जारी रहने वाली जिंदगी। देखो, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जुमा, हवाला, ये 6 चीजें हक है तुम्हारा, जब जहां चाहो पूछ सकते हो। शक की नजासत लेके इस महफिल से जाना ये हक नहीं बनता। उलमा ने, उलमाए शिया ने, उलमा आरिफीन ने, उलमा इलाहीयीन ने, उलमा रब्बानीयीन ने कहा है कि लो फौरज़ल कुरान इंसानन, अगर कुरान को इंसानी बदन में फर्ज किया जाए, फर रसूल आज़म हुवल अक़्लुल कुल, तो कुरान की अक्ल की जगह रसूल है। मुझे नहीं खबर कि किसके पास कितनी क़ुव्वत खरीद है, कौन क्या सुनेगा, किस तनाजुर में देखेगा। अगर कुरान को एक जिस्म फर्ज कर लिया जाए तो अक्ल कुरान रसूल है। व अमीरुल मोमिनीन हुवर रूहुल कुल्ली, और कुरान के रूह कुल्ली खैबर शिकन है। व फातिमा हिय नफ्सुल कुल्लियतु, और कुरान का नफ्स कुल्लिया सैयदा की जात। वल हसन हुवल कबदुल कुरान, कुरान का जिगर तेरा मौला हसन है। वल इमामुल हुसैन हुवा क़ल्बुल कुरान, और कुरान का दिल हुसैन है। और आगे फरमाते वल हयात युफीज़ु मिनल क़ल्ब, और जिंदगी की जमानत दिल है। दिल धड़क रहा है तो बदन जिंदा है। अरे मैं जंगल में तो नहीं बढ़ रहा हूं। वो कहते हैं चूंकि हुसैन दिल है कुरान का, हुसैन कुरान की जिंदगी है, इसीलिए किसी ने पहले मर के कुरान नहीं पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा। तो छोड़ दूं, समझ में आई? चूंकि जिंदगी कुरान की हुसैन है, इसलिए उसने मरने के बाद पढ़ा। और चूंकि हुसैन की हयात की जामिन ज़ैनब है, अल अज़मतु हाँ हाँ, ये कोई मजाक नहीं। ज़ाहिर भाई, मेरे भेजे से सूरज निकल आया था, मिंबर पे बैठा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कईयों से बेहतर जानता हूं ये क्या है। हाँ, इसकी तक़द्दुस और आज़मत का मुझे पता है। हाँ, और ये अली के बेटे की आमद तक इजाजत है हमें इस पर बैठने की। जब वो हो जाएगा फिर हम नहीं बैठेंगे। मालिक के सामने फिर नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि मालिक मौजूद हो और मिंबर पे बैठ जाना नमक हरामी कहलाता है।
میں آ رہی بات؟ تو میں نے یہ صرف اصطلاح نہیں، جیتے رہو، یہ اصطلاح نہیں میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ واقعی مجھے لگا تھا میرے بھیجے سے سورج نکل گیا ہے جب پہلی بار میں نے پڑھا. ہاں، یعنی اللہ نے اعلان کیا تھا میں اشتری منی اسوت خلقی، اے میری حجتو، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرے گناہگار بندے خریدے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں ہر جملے کا ہر بندہ خریدار نہیں ہوتا. جو خوش نصیب اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے وہ میرا رفیق سفر ہے. ہے کوئی جو مجھ سے میرے گناہگار بندے خریدے؟ کیونکہ میرا غضب عروج پر ہے، میں جہنم میں جلا دوں گا اب اپنی مخلوق کو. ہے کوئی خریدنے والا؟ آدم بغلیں جھانکنے لگے، نوح نے سر نے اڑا لیا، ابراہیم خلت سے سرگوشیاں کرنے لگے، موسیٰ بے دم ہو گیا، عیسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا. اس وقت تیرے مولا حسین نے بڑھ کر کہا میں ہوں خریدنے والا. سجدہ دی اور تحفہ دینے لگا ہوں، پچھلے تحفے سے کہیں عظیم. عظمت زینب کی قسم، بہت عظیم سامان. لیکن آئے گا سائقہ طور بن کر، برق طور کی طرح سروں پہ گرے گا. ہاں، سنبھالنا اپنے آپ کو بھی اور ظرف عقیدت کو بھی. آواز قدرت آئی، علامہ تشتری، کس قیمت پہ خریدو گے؟ حسین نے مسکرا کے کہا علامات تبھی، تو بتا کتنی قیمت پہ بیچے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ کیا قیمت دے گا؟ کہا جو تیری مرضی ہو وہ لے. بندہ خدا سے کہہ رہا ہے جو تیری مرضی. اور تحفہ، اور تحفہ، یا علی بے شک سردار ہے تو میرے شہنشاہ حسین کا بھی، لیکن مولا ناراض نہ ہونا، یہاں تیرا بیٹا تجھ سے آگے نکل رہا ہے. جب اللہ نے تجھ سے جان خریدی، تجھ سے پوچھا قیمت بتا، تو نے لیتے ہوئے کہا تیری مرضی، حسین اسے دیتے ہوئے کہہ رہا ہے تیری مرضی. Baba!
شراکت کے ساتھ تاریخی نعرہ ہے چلے تو نہیں گیا نا؟ علی نے لیتے ہوئے کہا تیری مرضی، بیٹے نے دیتے ہوئے کہا تیری مرضی. اور جب یہ میں نے ملک اور اگلے جملے کے لیے خان صاحب، اگلے جملے کے لیے جہاں میں نے کہا نا تھا کہ میرے مغز سے سورج نکل آیا تھا، وہ ظہیر بھائی اگلا جملہ ہے. جب توحید اور حسین کا معاہدہ ہو چکا اس وقت حسین نے آواز دی، حل من یشارکنی، ہے کوئی میرے ساتھ حصہ ڈالنے والا؟ نبی چپ رہے، زینب نے کہا میں. آمین آمین. جی ہاں ہاں، یہی تو بات ہے. یعنی اللہ تو بندے سے کہے بول کیا لینا ہے. یہ کون عظیم بندے ہیں جو اس سے کہہ رہے ہیں بول کیا لینا ہے. تھک گئے ہو؟ حسین نے کہا حل میں یوں شارکونی، ہے کوئی میرے ساتھ شراکت ڈالنے والا؟ نبوتیں دم بخود ہو گئیں، عصمتیں سربگریبان ہو گئیں. اس وقت علی کی بیٹی نے عالم انوار کے پردے سے کہا میں. یہ تو عالم ذر میں زینب نے فیصلہ کر دیا کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی میرے پاس سنگ نہیں. آئے آئے حسین سے شراکت کر کے بی بی نے صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا میں حسین کے برابر ہوں. اور حسین کے برابر ہونا مذاق ہے؟ ٹھہرے میں آپ کو ایک وقت یاد دلاؤں نا، مگر اس سے پہلے ایک اور وقت یاد دلاؤں تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یاد کریں عید کا دن ایک شہزادہ اس دوش رسالت پہ بلا تشبیہ، دوسرا بلا تشبیہ اس دوش رسالت پہ بلا تشبیہ، ایک گیسوئے نبوت کی مہار ایک کے ہاتھ میں، دوسری دوسرے کے ہاتھ میں. بڑے والا کہتا ہے نانا ادھر چلے، رسول بلا تشبیہ ادھر پاؤں بڑھاتے ہیں. چھوٹا پھر کہتا ہے نہیں ادھر، رسول ادھر مڑ جاتے ہیں. پھر حسن کہتا ہے ادھر، رسول ادھر مڑ جاتے ہیں. حسین کہتا ہے ادھر. میں نے تو کہہ دیا ہے، تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو. 70 دفعہ حسن نے دائیں موڑا، 70 ہی بار حسین نے بائیں موڑا. رسول یہ نہیں کہہ رہا پہلے دونوں بھائی مشورہ تو کر لو کہ جاؤں کہاں. میں شہیدی جب یہ واقعہ پڑھوں تو پھر یہ جملہ کہنا ملک اور ظہیر بھائی مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے. اور آج بھی بچوں کہنے لگا ہوں، سننا لوح دل پہ لکھنا، رسول کا چہرہ کیا ہے. سورہ بقرہ پڑھ. زمین پہ بیٹھے بیٹھے رسول کو خیال آیا کہ اب قبلہ بیت المقدس کی جگہ علی کے زچہ خانے کو ہونا چاہیے. میں اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، تھک گئے ہو تو ادھار کروں. اللہ کہنا عبادت کر میرے محبوب تھک گئے. جی یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے نا.
یہی بات اب دیکھ لو، اب دیکھ لو، رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، قلیل عبادت کیا کر، تو بھی میرا بندگی بھی میری۔ جب اسے بطول دیتا ہے کہتا ہے فصلی لربک وانحر، اب میری شکر کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، میں نے تمہیں بطول دی۔ رات کو دسمبر کی راتوں میں، پوس کی راتوں میں رسول اٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ پڑتا ہے، کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے طیب طاہر نبی میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقتیں کر، ٹھنڈک برداشت نہیں کرتا، کڑاکے کی دھوپ میں غدیر خم میں کہتا ہے پالانوں کا منبر بنا۔ یعنی اپنے کام کی چھٹی، ان کی نہیں۔ جب ان کے معاملے کی چھٹی ان کے مولا کو نہیں، تجھے مجھے ہو جائے گی۔ تو اب یہی 70 مرتبہ بڑا کہتا ہے ادھر، 70 بار چھوٹا کہتا ہے ادھر۔ اور ذیب رسول کا چہرہ کیا ہے؟ کعبے کو قبلہ ہونا چاہیے۔ فوراً آیت آ گئی۔ اور یہ اصول ہے کہ کسی چیز کا تصور آئے تو یا تصور ادھر جاتا ہے یا چہرہ ادھر مڑ جاتا ہے، تو رسول کا چہرہ بھی کعبے کی طرف مڑ گیا۔ فوراً آیت آ گئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم نے تیرا چہرہ مڑتا ہوا آسمانوں میں دیکھ لیا ہے۔ قبلہ کا کیا سوال ہے؟ جدھر تیرا چہرہ پھرے میری رضا پھر جاتی ہے۔ جدھر تیرا چہرہ پھرے میری رضا پھر جاتی ہے۔ ایمان ہے شیعہ سنیو، جدھر محمد مصطفیٰ کا چہرہ پھرے ادھر اللہ کی رضا پھرتی ہے۔ رسول دائیں پھرے تو رضا دائیں، رسول بائیں پھرے رضا بائیں۔ 70 مرتبہ حسن نے ادھر موڑا، 70 مرتبہ حسین نے ادھر موڑا۔ محمد بتا رہا ہے آؤ دیکھو، زمانے کے بچے گولیوں سے، بنٹوں سے، گیندوں سے کھیلتے ہیں، علی کے بچے بچپن میں بھی اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں۔ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائی کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ ایک ہی خریدار آیا بازار میں۔ اس پر بھی میں باتیں کرنا شروع کر دوں تو تمہیں ایک اشرا اور کرانا پڑ جائے گا۔ کہاں تک مولا تمہیں بہت دے ہیں، ہاں لیکن یہ منڈی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میری طرف دیکھو، اب علماء نے یہاں، یہ میں نے جان کے جملہ ایک ہی کہنا تھا، پہلے بھی کہہ سکتا تھا لیکن اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ حسن بڑا تھا، حسین چھوٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا حسن کا کہنا زیادہ مانتے، چھوٹے کا کم مانتے۔ 70 دفعہ بڑے کے کہنے پہ مڑے، 70 ہی دفعہ اس کے، یعنی برابر کی بات مان کے رسول نے بتایا کہ دونوں برابر ہیں۔ دونوں برابر ہیں۔ اللہ کرے بی بی کی چادر کے صدقے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ تم سمجھ جاؤ۔ 70 دفعہ بڑے کی بات مانی، 70 ہی بار چھوٹے کی، بتا دیا دونوں برابر۔ اور ذرا میدان کربلا لے چلوں، حسین زمین سے کہتا ہے ان خافضی، جھک جا، زینب کہتے ہیں ارفعی، بلند ہو جا۔
سمجھ میں آئی بات؟ حسین کہتے ہیں جھک جا، جھک جاتی ہے. زینب کہتے ہیں ارفعی، بلند ہو جا، بلند ہو جاتی ہے. جب جب حسین نے کہا جھک، جھکی. جب جب زینب نے کہا بلند ہو، ہوئی. برابر کی اطاعت اور تعمیل بتا رہی ہے کہ دونوں برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. بات صرف اتنی ہے نا، بد نصیبی ہے کہ زمانہ ان کے نوکروں کی باتیں مان لیتا ہے جب خاندان کی ہوتی ہے. نوکر سورج روک لے، نوکر سورج روک لے. میں نے ایک بدبخت بھی نہیں دیکھا جو انکار کر رہا ہو. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسَ تَجْرِی، سورہ یاسین ہے، وَالشَّمْسَ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ. اللہ کہتا ہے سورج نہیں چلتا، میری تقدیر چلتی ہے. تو ان کے نوکر نے تقدیر کو روکا ہوا ہے. یہ مان لیتے ہیں. ان کا نوکر بغداد کی گلیوں میں جنت نیلام کر رہا ہے، وہ مان لیتے ہیں. اور خدا کے لیے پیش ہونا ہے. علی کا 11واں بیٹا توبہ کا موقع نہیں دے گا. علی بادشاہ نے تو پھر بھی کرم کیا، جانتا تھا یہ دل میں کیا کیا کہہ رہا ہے. علی چپ رہا. لیکن علی کے بیٹے کے بارے میں ملک اور میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، نماز کی صفیں کھڑی ہوں گی، قد قامت الصلاۃ ختم ہو چکی ہوگی، میرے امام کے ہاتھ بلا تشبیہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھ چکے ہوں گے. پیچھے مڑ کے کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے فَضْرِبُوا عُنَقَ هَذَا الْقَلْبَ قَدْ شَقَّ فِينَا. اللہ اکبر. اس کتے کی گردن مار دو، ہم میں شک کر رہا ہے. اللہ اکبر. اسی سوچو جن کے نوکر تقدیر پہ قادر ہیں. یہ لہو ہے محمد کا، یہ بیٹی ہے رسول کی، یہ راز ہے اللہ کے راز کا. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ جو خود تقدیر و مشیت کا مطلق العنان بادشاہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے میرے ظہور کے لیے اس کے حق کا واسطہ دو. اور حق کا مطلب قرض ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے توحید مقروض ہے زینب کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں نہیں؟ ہاں، اسلام پہ قرض ہے زینب کا. بسم اللہ. ہاں، میں تمہاری طبیعتوں کے بہاؤ کو دیکھ کر ایک یا دو جملے کہہ کر میں منبر خالی کر دوں گا. العظمت للہ. سعید بھائی نے مجھے بتایا کہ آج شبی اس کی آئے گی جس کے سہارے زینب نے سفر کیے تھے. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. یقیناً مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ مجلس کے سارے مالکات جمع ہیں. ہاں، بس علمدار کے لیے ہی ایک یا دو فکرے کہہ کر میں اجازت چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا پوری عالمانہ ضمانت ہے، یہ رنگا میزی نہیں. جہاں اکبر کے مصائب پڑھے جائیں، شام والی ہر رونے والے کو دیکھتی ہے. جس بی بی کا عشرہ ہو رہا ہے، علی کی بیٹی دیکھتی ہے کون میرے اکبر کو کیسے رو رہا ہے. اور جہاں رونے والوں عباس کے مصائب پڑھے جائیں، سکینہ زینب کی جھولی چھوڑ دیتی ہے. قنات کے آخری کنارے پہ آ کے سکینہ ایک ایک کو
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 سال کی بطول دیکھتی ہے رونے والے میرے عباس کو کیسے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ ماتم کرو گے ابھی، مجلس جب ختم ہوگی کہ ابھی کے بعد، لیکن جانتے ہو عباس کا پہلا ماتم کس نے کیا ہے؟ عباس کا پہلا ماتم، پہلا نوحہ خود بطول کے بیٹے نے پڑھا ہے، اکبر کے بابا نے پڑھا ہے۔ مجھے ذات واجب کی قسم، میں نے کہہ دیا، کچھ نے منہ پیٹا، کچھ روئے اور کچھ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، ابھی عباس کے لاشے سے دور تھا حسین، امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، کربلا کی ریت اٹھا کے زلفوں میں ڈالی، گریبان پھاڑا، ماتم بھی کیا، مرثیہ بھی پڑھنا شروع کیا۔ ذہن میں رہے یہ وہی حسین ہے جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا۔ اللہ جانے حسین کو نظر کیا آیا، اللہ جانے حسین نے دیکھا کیا۔ یقیناً کوئی اکبر سے بڑی مصیبت نظر آئی ہوگی۔ اب اگر بانی مجلس مجھے اجازت دے تو اشارہ کر کے بتاؤں کہ حسین نے کیا دیکھا، کیونکہ 9 لاکھ حرامی کے دل میں غصہ عباس کے بارے میں تھا۔ جو ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، عباس کے لاشے سے کوئی ٹکڑا کاٹتے ہیں، نیزے پہ چڑھا کے کہتے ہیں اسی کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا، اسی کو تو نے اپنا زور کمر کہا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس ختم کر دی میں نے بات، آخری بات کہنے لگا ہوں، ہو چکا ہے پرسا۔ اسی لیے عباس کی قبر بھی چھوٹی ہے۔ اب میں خدا کی قسم، پڑھنے والے صحیح مصائب پڑھ دیں، یا خود مر جاؤ گے یا پڑھنے والوں کو مار دو گے۔ سجاد نے آ کے لاشیں دفن کیے تھے نا، بابا کا لاشا اور عباس کا سجاد نے خود دفن کیا، میرے لفظ نہیں۔ علامہ کاشف الغطاء نے لکھا ہے کہ سجاد کو ملا کیا، کاللحم علی وضم، جیسے قصائی کے پھٹے پہ تھوڑا سا گوشت پڑا۔ بس میدان کربلا میں سجاد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ حسین پہلے بہت رویا، ماتم کیا، منہ پیٹا، رو رو کے کہا عباس یار تو خود فیصلہ کر، اگر میں تیرا اس عالم میں لاشا خیمے لے جاؤں میری سکینہ مر نہیں جائے گی؟ مولا میں خود بھی تم سے یہی کہنے والا تھا، مجھے نہ لے کے جانا، ایک تو تھکے ہوئے ہو، میں بھی سکینہ سے شرمسار نہ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اور میرے لفظ نہیں، علماء مقاتل نے یہی لکھا ہے، جیسے سارے دن کا تھکا ہارا مزدور شام کو سست قدموں سے گھر لوٹتا ہے، کندھے پہ چادر ڈال کے زہرا کا بیٹا آہستہ آہستہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ سست قدموں سے خیمے میں آیا، آ کے حسین زمین پہ بیٹھ گیا، بہن نے کوئی اشارہ کیا، حسین نے بھی اشارے میں جواب دیا، دونوں نے رونا شروع کیا۔ سکینہ پہلے تو بابا کو دیکھتی رہی، جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے، بلا تشبیہ بابا کے گلے میں بہن ڈالی، بابا میرا عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین نے دیکھا بتاتا ہوں تو بچی مر جائے گی، لیکن بتانا بھی ہے، بس اتنے تک بتایا، بیٹا تو حسین کی بیٹی ہے، صبر کرنا، تیرا عباس مارا گیا۔ بھئی یہ کہنا تھا، اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے،
तड़प के बाबा के गले से बाहें निकाली, कुछ कदम पीछे हटी, कहा मारा तो मेरा अकबर भी गया, अकबर तो खीमे में आया, मेरा अब्बास क्यों नहीं आया? क्यों नहीं लाए मेरे अब्बास का लाशा? अल अज़मतु लिल्लाह। हुसैन ने पूरी बात नहीं बताई कि मर न जाए। हुसैन ने रोके कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तेरा चचा कड़ियल जवान है, मैं उसका लाशा उठा नहीं सकता। भाई ये कहना था, दौड़ के ज़ैनब की कलाई पकड़ी, फुफ्फी उठो, अम्मा रबाब उठो, अम्मा लैला उठो, मेरे साथ मैदान चलो, मेरे अब्बास का लाशा ले आओ। हुसैन कह रहा है ना